تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دل ٹوٹ گیا بتقاضۂ بشریت، دل ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج تے بلا لیا، کیوں؟ اس واسطے کہ حضور کو ایک بندے آ کے پوچھے یا رسول اللہ، اللہ کتنے لبسی؟ تو حضور فرمایا اللہ تعالیٰ نو اگر گولنا ہے نے تو ٹوٹے ہوئے دل وچ گلائے لپس۔ حضور نے یہ فرمان دے کہ اگر اللہ نو تلاش کرنا ہے تو کہے غریب، کلمہ گو، مسلمان جڑا حالات تا ستایا ہوئے، مشکلات، مصیبتاں، حوادثات زمانہ دے طرف پریشان تھی ہوئے، بڑی اوکھی حالت دے وچے، گھریلو معاملات، جنجال پورے، آمد و رفت، اخراجات، مہنگائی دا طوفان یا مہنگائی دا نام، ساری چیزوں کے سامنے ہیں۔ اس واسطے کیا جی مسئلے مسائل ڈھگ کھڑے تھی گئے، پیدا تھی گئے ہیں، تو دل اس دا کیا جی ٹوٹ گیا۔ تو فرمایا گیا کہ جڑا حالات دا تے مشکلات دا ستایا ہویا بندہ تے دل اس دا ٹوٹ ہویا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ بایزید بستامی نو اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرفو آواز آئی، اس دی روح اے بایزید بستامی دی روح تلاش کر نہیں تو میں تنو اسمانہ تے کوئی نہیں ملنا، اگر میں نو تلاش کر نہیں تو کہ ٹوٹے ہوئے دل دے جا کے تلاش کر۔ تو حضور دا دل ٹوٹا اس واسطے معین الدین چشتی اجمیری انہوں نے ایک ملفوظ آئی کہ سوکھ نہ مانگ اوکھ مانگ، سوکھ نہ مانگ، اے میں بھولا نا انہی یار انہوں نے ملفوظ ہے تو ساکھ سو یہ کیا دے ہوئی ہر بندہ کے مانگ دے سوکھ 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 سوکھ، انہوں نے کیا کہ سوکھ نہ مانگ اوکھ مانگ تاکہ وصال دی راہ آسان تھی وجے، تاکہ محبوب نال ملاقات دی راہ آسان تھی وجے۔ اس واسطے کہ آسانیاں دے وچ راہ سے تو وقت نو محبوب بھلا راہ سی، اگر اوکھ وچ راہ سے تو وقت نو محبوب یاد راہ سی۔ اللہ دیر بندہ اس لئے نہیں لوٹتا جلے اوکھ آوے تا، اس لئے بندہ لوٹ دے وہ جی دعا ہوئے، یہ جی صدقہ ہوئے، یہ خیرات ہوئے، یہ کئی مشکل آوے تا، یہ کوئی اوکھ آوے تا، یہ بیماری آوے تا، وقت بندہ اللہ دیر لوٹ گئے۔ اس واسطے اللہ دا ملفوظ ہے کہ سوکھ نہ مانگ اوکھ مانگ تاکہ وصال دی راہ آسان تھی وجے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اوکھ دے پہاڑ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے مشکلات دے پہاڑ جنہیں آگ پہ تو وصال دی راہ سوکھ تھی گئی، سوکھی تھی گئی۔ محبوب علیہ السلام اللہ نے لا مکانہ دوتے بلا گتا، تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معراج اس واسطے کرایا کہ دل ٹوٹ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانہ دوتے بلا کے دل دوبارہ جوڑ چھوڑا۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نال محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کرامن دی کہ بھئی سوکھی وجہ بھی سن گئے کہ ابو جہل گھر گھن گیا، یہ دیکھو میرے خزانے، یہ کوٹھے، یہ دولت، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ اشرفیاں، یہ نگینے، دیکھو حضور ڈٹھے یہ واپس آئے، دل اچھ سوچا بجڑے اسلام دے مخالف ہیں انہوں دے کوٹھے بھرے پہ، جڑے اسلام دے مخالف ہیں انہوں دے کوٹھے بھرے پہ، تے جڑے اسلام آلے انہوں نے کھاون واسطے کھجور تے ٹکر ہی نہیں لبدا۔ ایک یا اللہ تعالی رنگ عجیب ہے، میں انہوں دا اے حال ہے میں ہوں لے کے آندہ پیا، اتنے خزانے میں اس کو تے سارے کو لوگ کھاون دی روٹی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام وہ عارضی خزانے جڑے تو دیکھ کے آیا ہے، اور وہ تسمانہ دوتے آج دی رات آوائن تینو ہمیشہ والے خزانے دیکھ ایسا نہیں عطائی فرما دے سکتا۔ اس واسطے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمانوں پر گئے، لامکانوں پر گئے۔ اے محبوب مصطفیٰ ابو جہل کے خزانے اس کے پاس عارضی تھے، غیر مستقل تھے، فانی تھے، فنا ہونے والے تھے، نہ رہنے والے تھے۔ وہ ایسے خزانے تھے تو جو اس کے پاس اس جہان میں ہوں گے آنے والے جہان میں نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ اے محبوب مصطفیٰ تنو اسمانہ تے خزانے صرف دکھیسا نہیں بلکہ عطا بھی فرمائسا، یعنی اس جہان بھی تینے ہو سن آمن والے جہان بھی تینے۔ سریکی شاعر کے آکھا اس کا اسمانہ تے محبوب مصطفیٰ مو اللہ بلا کے کیا آکھا خدا فرمایا محبوبہ، خدا فرمایا
زمانے سارے تیرے آمن والا زمانہ گزرا ہوا زمانہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے ماضی والا زمانہ حال والا زمانہ استقبال والا زمانہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پاسٹ ٹینس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یہ سارے دے سارے زمانے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نامے کر چھوڑے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے لے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے لے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے لے کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی دیائی کہ چند بندے مسلمان تھے چند بندے دائرہ اسلام دے اندر داخل تھے چند بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا مکانہ میں تو بلا کے محبوب علیہ السلام نے گویا ایک نورانی فلیکس لکھا دیتا نورانی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو سوکھا لفظہ میں چاہتو مستقبل زمانہ آمن والا زمانہ دکھا دیتا ہے اے محبوب علیہ السلام جس مکے دے اندر کافر داخل ہو کی حرم مکہ دے اندر داخل ہو کی تیرے اوپے حملہ پہ کرے نو آمن والا زمانہ دیکھ لے آمن والے زمانے دا مشاہدہ کر لے یہ مکے دا شہر ہو سی یہ حرم مکہ ہو سی تو چھاپ دروازے بند کر دیتے ویسے کہ بارو بندہ پچھی بابی عبدالعزیز دے پہ آکے اے پولیس آلو میں نو اندر داخل کیوں نو تھی ورنے دے پولیس آلہ وہ ہرکارہ آکسی وہ شرطہ آکسی اندر داخل نہیں ہو سکتا اس ساستے کے اندر نمازیاں دی تعداد میں زیادہ تھی گئی ہے نمازیاں دی تعداد میں زیادہ تھی گئی ہے وہ آمن والا زمانہ دیکھ لے سارے دے سارے جڑے اندر داخل پہ ہوئے اسے وہ نماز دے اندر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات والا صفات دیتے درود و سلام دے گجرے پہ پیش کرے بھی ہو سکتے یا جائے یہ تیرے تے حملے بیٹھی گن تو یا جائے تیرے تے درود و سلام دے نظرانے پہ پیش تھی دے ہو سکتے عرش والے فرش والے عرش قدسی فرشتے ملائکہ عرش والے فرش والے عرش لفظ عرش بنتا ہے لیکن کچھ وزن شعری ہوئے لفظاً تبدیل کرو تو سر نہیں راتی عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے میں خالق ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے تین نہ موڑی کسے تین نہ موڑی خزانے سارے تیرے کسے تین نہ موڑی کسے ابو جہل نے خزانے دے کے آیا ہے لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تنو معرفت دے خزانے بھی آج دی رات عطا کرنے میں کشف دے خزانے بھی عطا کرنے میں شریعت دے خزانے بھی عطا کرنے میں طریقت دے خزانے بھی عطا کرنے میں حقیقت دے خزانے بھی عطا کرنے میں دنیا دے خزانے بھی عطا کرنے میں آخرت دے خزانے بھی عطا کرنے اس واسطے کسے تین نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے اگر تیرے کو کوئی آنکھ منگڑ آوے اس نے بھی واپس نہیں موڑنا قطادہ
تیرے کو آنکھ منگن کوئی آوے حدیث شریف تیرے کو کوئی آنکھ منگن آوے منو آنکھ دے میری آنکھ دا نور ختم ہو گیا ہے کالا موتی آئے تو بھویں بگا موتی آئے میری آنکھ دا نور ختم ہو گیا ہے زخمی ہوئی ہے یا زخمی نہیں ہوئی جنگ دے اندر مسئلہ پیدا ہے یا گھر دے اندر تھی ہے منو آنکھ عطا کر اس میں بھی واپس نہیں موڑنا اس آستے کی تنو اصل نور دے خزانے بھی عطا کر چھوڑن تنو تسبہ زیادہ نور عطا کیتے ہیں کہ آنکھ دے اندر تھوڑا جیا نور میں اس میں بھی واپس نہیں ولاوڑا کہ اگر کوئی بندہ تیرے کو جنت منگن آوے تو واپس اس میں بھی نہیں موڑنا میں خالق ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے امتی نہ موڑی خزانے سارے شکر ہے تے او مولی کوئی نہ جڑا سبحان اللہ تو بغیر چل نہیں سکتا شکر ہے آج وہ کوئی نہیں سبحان اللہ وہ شو دا کی میں چل لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگ دیا سنا دے بات سبحان اللہ نمازاں وچ ازاناں وچ نقطہ والیاں گلاں ڈھگ تھی گئی نمازاں وچ ازاناں وچ نمازاں وچ ازاناں وچ دروداں وچ سلاماں وچ یہ گونجڑ ہر طرف سوہڑا ترانے سارے امیراں یہ شعر بھی سن گئے کلام ناصر شاہدہ تھے چھوٹے مصران دے وچ وڈے وڈے مسئلے بند کر گئے یہ گل اس حقیقت کی دیئے امیراں نال ہر کوئی امیراں نال ہر کوئی کردہ دوستی ناصر غریبہ نال محبوبہ غریبہ نال محبوبہ یرانے سارے تیرے لے امیرہ نال دا ہر کوئی دوستی کر گندہ ہے کہ شادی دے موقع دوتے یا کہ میں اوک دے موقع کم دے ویسے دے غریبہ نال دا دوستی کوئی نہیں کردہ امیرہ واسطے تا سارے بوئے کھلے بندہ اندرے یا باہرے یا جتے ہیں امیرہ واسطے حاضرے کہ غریبہ نوہ کریسا ہے بھی کوئی نہ امیرہ نال ہر کوئی امیرہ نال ہر کوئی کردہ دوستی ناصر لیکن غریبہ نال محبوبہ غریبہ نال محبوبہ یرانے سارے تیرے لے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے سبحان اللہ محبوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانہ دوتے بلا جدا جڑا من ٹائم نہیں تھا جب اسے جدا ہمیں ہے نا سبحان اللہ 5 سال تو میں اپنے طرف ہی لا سکتا محبوب علیہ السلام آسمانہ دوتے اللہ تعالیٰ نے بلا لیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس دوتے گئے براق دوتے سن دیا دیا آپ علیہ السلام کیڑی جگہ دوتے ستے ہوئے اس جگہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر معراج شروع ہوئے حضرت ام ہانی دے گھر ام ہانی دے گھر میں بھی استراحت ہم ستے ہوئے ام ہانی کوڑے فاطمہ بنت اسد کی بیٹی ہے ام ہانی کوڑے حضرت علی المرتضی شیر خدا دی ہمشیرہ بھیڑ سکی بیڑ حضرت ام ہانی دے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے کہ حضرت ام ہانی دے گھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر میں بھی استراحت ان کے بلاوا گیا فانو اللہ تبارک و تعالی اللہ مقامہ کے بلا رہے ہیں ام ہانی دے گھر ام ہانی دے گھر علی دے گھر رہی یہ سمجھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دی ابتدا علی دے گھرانے تو تھئیے علی دے گھرانے تو معراج دی ابتدا کیوں آکے اس ساستے بھئی جڑا بلیندہ پہ ہے جڑا بلیندہ پہ ہے وہی ودہ ہے اللہ تعالیٰ تے جڑا ویندہ پہ ہے حضور علیہ السلام چھوٹا تو وہی نہیں ہے ودہ ہے سارا تو کے مرتبہ نیک رتبہ نیک بلکہ باز تادن باز نہیں کیا جی مفتفیہ کولے کیا جی انہاں آقا کہ حضور علیہ السلام نال کوئی ہے جی
قد آپ کا درمیانہ ہے جیڑا بندہ جتنے اچھے قد دا کھڑو بیا جلے اساں دے دیا سے تا حضور دا قد اچھے قد آلے تو بھی اچھا نظر آتا ہے تو جیڑا ویندہ پی ہے وہ بھی وڈا جیڑا بلیندہ پی ہے وہ ہی وڈا تو جیڑا سفر ہے وہ ہی وڈا 18,000 سال دا 18 گھنٹہ دا سفر ہوئے تا جلے اتے پہنچ دے تا کیا دے بہو لمبا سفر آئی 18 گھنٹہ والا تے کتنا ہے 18,000 سال دا تا سفری بندہ غلامن والا بھی بڑا جامن والا بھی بڑا اور جو فرشتہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلامن واسطے آئے ہیں جبریل وہ بھی سارے فرشتہ تو بڑا اس واسطے ہن گھرانہ بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اس گھرانے دے وچ محبوب مصطفیٰ جلوہ کر رہے گھرانہ وہ بھی چھوٹا نہ ہوئے گھرانہ وہ بھی بڑا ہونا چاہیے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر محو استراحت ہے حضور علیہ السلام کعبہ شریف دے وچ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اگے براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری سن دے رہا دیو علماء کل براق دی رفتار کتنی تیز آئی براق دی رفتار کتنی آئی تاکہ جتے نظر پہ دی آئی اتنے اس دا قدم پہ آئی سنو ہے نا اتنا جتے نظر اتنے قدم لیکن اگلی گل بھی میں دسنا چاہ اتھائی تک صرف خطبہ بیان کریں نا ایک اگلی گل ہندے اے جڑی ہوتی ہے نا رفتار اتھا نظر اتھا قدم پہ دہا اے اس دا چلو نائی یعنی جنہیں وہ چلدہ ہائی براق اتھے نظر اتھے قدم اے چلنا ہے چلنا بہیش ہے تے بھجنا اے اتھے بھجن دی رفتار نہیں اے چلن دی رفتار ہے تے وقت بھجن بہیش ہے ہوں دیئے تے انڈوڑ براق بیراج نتے چال کے گئے نہ بھاڑی کے گئے نہ اڑ کے گئے اور جیتے چلن دی رفتار اتنی تیز ہوئے انتے بھجن دی رفتار کتنی تیز ہو سی جیتے بھجن دی رفتار اتنی تیز ہو سی انتے انڈر دی چلو جڑے عمرے تے گئے انہوں سوکھا سمجھ آسی میرے خیال ہے مسئلہ انجھے تا لذت تا سارا کھیلی کی دیئے لیکن انہوں سوکھا سمجھ آسی یعنی وہ جہاز تے مان دیں اس نے جہاز پہلے ہولے ہولے رڑ دے اچھا وقت صدہ منہ کر کے تے وقت زمین تے بھج دے تے وقت اس کو بعد اڑ دے انہوں تے ٹرن دی رفتار بھئیے بھجن دی بھئیے تے انڑ دی اے براق دی جڑی تسو سنی وندے ہو اے ادھی روایت سنی وندے ہو اگلی نہیں دسی گئی اے براق تے صرف اور صرف چلنے کی رفتار تھی براق کے دوڑنے کی رفتار نہیں تھی براق کے اڑنے کی رفتار نہیں تھی اے صرف چلن دی رفتار آئی بھجن دی ہور اڑن دی ہور اے براق تیری کمزوری تیرا ضعف تیرا ہیڈی ناتواں ہونا تیرا کمزور ہونا اسا تو کے چرچے سنیں کہ جنتیاں ساری دیا ساریاں سواریاں تو کمزور تو ہے ناتواں تو ہے ضعیف تو ہے کہ وقت اینی تیری رفتار تیز کی ہو گئی ہے اسا کہ بالکل جو سنا نے ٹھیک سنا نے میں سارا تو کمزور ہوں لیکن ہون کہندے تلے آیا کھڑا ہون کہندے تلے آیا کھڑا اس نسبت رو قائم رکھ نیک لوگاں نال نسبت نیک لوگاں نال تعلق تنو کتے دا کتے پچھا چھوڑے سی پہلے ضعیف آئی پہلے کمزور آئی لیکن جس وقت نسبت قائم تھی تو وقت کتے دا کتے پہنچو گیا بندہ بے شک اپنے انداز نال اتنا کمزور ہوئے پیا اگر نسبت مضبوط ہو سی تو گویا بندہ اندر باہر تا مضبوط ہو سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ شار مارو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پیر صاحب جلوہ نما تشریف فرما ہو گئے زیارتی کرو تو توجہ میری طرف رکھو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یہ براق کی رفتار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس دی سرزمین پہ پہنچے اتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائیے
بیت المقدس دے وچ محبوب علیہ السلام نے امامت کرائی ہے بیت المقدس دے وچ بن کے بیت المقدس دے وچ ونجن دیاں متعدد وجوہات ہیں پہلے بیت المقدس دے وچ بن کے اگر کوئی نماز پڑھیا ایک دے بدلے ایک تو حضور علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سونا اس پاس لگا ہمیں اس واسطے کہ پرانے انبیاء سابقہ انبیاء دا سابقہ انبیاء دا قبلہ اس واسطے تیرے آمن نال اس میں درجہ مل ویسی بات ایک دے بدلے ایک نو سی ایک دے بدلے اتنی 50,000 ہو سی ایک دوسری حضور علیہ السلام انبیاء دے امام پڑھے تے کیوں امام کون ہوں دے امام او ہوں دے جڑا سارا تو افضل ہو گئے امام او ہوئے جڑا سارا تو افضل ہو گئے یہ سادہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نو سارے صحابہ دا امام بنایا کہ اللہ نے محبوب مصطفیٰ نو سارے نبیوں دا امام بنایا خدا نے محبوب مصطفیٰ نو سارے نبیوں دا امام بنایا تو مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق نو سارے صحابہ دا امام بنایا اللہ نے محبوب مصطفیٰ نو سارے انبیاء دا امام بنا کے یہ ثابت کر دیتا کہ سارے دے سارے انبیاء تو افضل محبوب مصطفیٰ ہے کہ محبوب مصطفیٰ نے صدیق اکبر نو صحابہ دا امام بنا کے ثابت کر دیتا کہ سارے صحابہ کرام تو افضل صدیق اکبر دی ذات ہے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ تینو گولڑوی اولیاء اور گولڑوی علماء کے بارے آج مس گائیڈ کیتا جا رہا ہے کہ گولڑوی علماء دا عقیدہ غلط ہو گیا ہے پھٹ گئی ہے نہیں غلط نہیں ہویا پھٹا نہیں میں گولڑوی عالمہ میں دعوے گولوی ہو بڑھتا الحمدللہ درگاہ عالیہ مقدسہ گولنا شریف کی ترجمانی میں بھی اس وقت کرتا اس جگہ دیتے میں بھی انہوں نے اس مسئلے کی ترجمانی پیا کرتا کہ انبیاء تو افضل محمد مصطفیٰ کی ذات ہے کہ صحابہ کرام تو افضل صدیق اکبر کی ذات ہے اس واسطے مس گائیڈ نہ کرو میرے علی کی جو تعلیمات تھی غوث چلی کی جو تعلیمات تھی علی حیدر کرار کی جو تعلیمات تھی جیسا کہ آپ پہلے سن رہے تھے علی المرتضیٰ شیر خدا نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی تو صدیق اکبر اگلی گل آپ سمجھتے یہ سادہ عقیدہ ہے ایک گل وکری ہے نہیں فکرے گولڑوی اعتدال دے تو مشتمل لے کہ میرے نزدیک یہی توش ہے اخبا ہے نصیر حب اصحاب نبی الفت اولاد بطول اصحاب نبی دا نور بھی ہوئے کہ اولاد بطول دا نور بھی محبت دا نور بھی ہوئے اگر بندے کل ایک نور ہوئے دا رستہ نہیں نسیدہ اکھ دا نور ہے راتی علی تنے موٹر سائیکل دی لیٹ کونی رستہ نہ دیسی سی تو موٹر سائیکل دی لیٹ ہے تے اتے کئی انہن بلہاؤ چا رستہ اس نے بھی نہ دیسی سی رستہ دان دیسی سی تو اکھ دا نور بھی ہوئے تو لیٹ موٹر سائیکل یہ سواری دی لیٹ دا نور بھی ہوئے نور ہوئے رستہ دان دیسی سی یہ صرف صحابہ کرام در پھر گئے رستہ انہوں نے بھی کیا نہیں دیسی چڑا یہ صرف اہل بیت در مر گئے رستہ انہوں نے بھی نہیں دیسی چڑا رستہ الحمدللہ انہاں کو دیسی سی کہ میرے نزدیک یہی توش ہے اخبا ہے نصیر حب اصحاب نبی حب اصحاب نبی حب اصحاب نبی حب اصحاب نبی الفت اولاد بطول اولاد بطول اولاد بطول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استان عالیہ پیر سباق شریف استان عالیہ پیر باری شریف زندہ باد سبحان اللہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری غلوت اجازت کیونکہ اختتام دے آثار نظر آمن لگ گئے اچھا جی ٹھیک ہے کہ نہیں جی فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گرد ہے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس دے وچ امامت کرائی سارے انبیاء تو افضل سارے انبیاء تو آسمانہ دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گرد ہے محبوب علیہ السلام آسمانہ دیتے گئے آسمانہ دیتے پھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ دیتے گئے پھر بیت المعمور سن دے رہا دیو فرشتہ ہوں
امامت کرائی اور پھر لامقام دیتے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ پہنچے جلے حضور آسمانہ دوتے گئے نا جنت الفردوس دے وچ یہ ایک اصلاحی پہلو بھی ضروری ہے جنت الفردوس دے وچ پہنچے تو حضور نے ڈٹھا فرشتے اڑ دے وڈے کوئی نمی گل نہیں عام گل ہے لیکن اگلی گل سنائے فرشتے اڑ دے وڈے حضور ڈٹھا مشاہدہ کیتا اڑ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھا بھئی کوئی فرشتہ اڑدا پہ خوبصورتی والے پرا تو علاوہ گل اڑن والے پرا دیے کہیں فرشتے دے دو پر ہم دو پرا دے زور تے اڑدا پہ یہ وجہ کی ہے کہ اسانو جڑے فرض ملن فرض اسا فرض پڑھ دے ہیں کہ نہیں ترائے فرض پڑھ دے ہیں کہ نہیں پڑھ دے مغرب دے ظہر دے تے عصر دے تے عشاء دے کتنے پڑھ دے ہیں 4 تے فجر دے 2 کنا اسا 5 فرض نہیں پڑھے کہ نماز دے 6 نہیں پڑھے 1 نہیں پڑھا وجہ 7 نہیں پڑھے حالانکہ جتنی ماکھی اتنا مٹھا لیکن یہ نہیں کیوں پڑھ دے ہیں ادھی وجہ سوڑ گئے یہ آخر تو یہ وجہ بیان کرے دا پیا حضور ڈٹھا بھی فرشتے 2 پران دے زور تے اڑ دے پہ کوئی فرشتہ 3 پران دے زور تے اڑ رہا کوئی فرشتہ 4 پران دے زور تے اڑ دے پہ آج 4 پران دے زور تے حضور نے خواہش کی تھی یا اللہ میں چاہتا کہ میں نے امتی بھی انہیں یار پرواز کریں امتی بھی انہیں یار اڑن ارادہ ہے اڑن دا اچھا پھر امتی بھی نیار اڑن اللہ نے فرمایا اے محبوب مصطفیٰ صدنو مستجاب الدعوات دی صفت نال متصف ہی دے آئی اندر تیرے خواہش کہ میں قبلہ تبدیل ہوئے اجا زبان دو تے تمنا نہیں ہے یہ قبلہ تبدیل پہلے کر چھوڑے اور تیرے دل جو خواہش آ گئی ہے کہ میں نے امتی اڑن اس خواہش نو یہ سب پوری کرے سنے اڑسن تیرے امتی اے 2 پران دے زور تے کوئی فرشتہ اڑ رہا ہے کوئی 3 پران دے زور تے اڑ رہا ہے کوئی 4 پران دے زور تے اڑ رہا ہے اے محبوب مصطفیٰ اے پرانال اڑسن تو گھن من 2 فرض 3 فرض 4 فرض اے 2 3 4 پران دے زور تے پرواز کر رہے ہیں تیری امت 2 فرض 3 فرض 4 فرضاں دی زور دے اساس اور بنیاد دے تیری امت روحانی پرواز کرے سی تیری امت روحانی پرواز کرے سی اس واسطے اگر ایسا چاہتے ہیں کہ ساری روحانی پرواز زیادہ ہوئے ایک جسمانی پرواز ہے ایک روحانی پرواز ہے روح نو تا سب پوچھ دے بھی نہیں ایسا صرف جسم در ساری توجہات رکھ دے ہیں بیمار تھی ونجے جسم نو کوئی مرض لگ ونجے نزلہ زکام بخار ایسا دے کیلے ٹھیک تھی سی یہ میں جسم بیمار تھی دے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھ گیا اس بڑی سوڑی گا لکھی اس کا انہی یار روح بھی بیمار تھی دیئے یہ میں جسم بیمار ہوندہ ہے یہ میں روح بیمار تھی دیئے جسم دی بیماری نزلہ زکام بخار کھانسی یہ جسم دی بیماری ہے غیبت گلہ چغل خوری جھوٹ سود بازی کبوتر بازی برغ بازی جلد بازی ساریاں بازیاں یہ روح دیا بیماریاں اے روح دیا بیماریاں فرمایا جی میں جسم بیمار تھا سمجھا کہ مسئلہ آ گیا کہ جسم دیا او بیماریاں کہ روح دیا اے بیماریاں جھوٹ بولے سے اے روح دی بیماری لگ گئی ہے کہ فرمایا پھر نتیجہ برآمد کیوں دیا کہ جسم بیمار تھی وے تا کیا تھی گئے کہ یہی گل سو کی ہے کہ جسم بیمار تھی وے تا جسم کمزور تھی وے دے کہ روح بیمار تھی سی تا روح بھی کمزور تھی ویسی فرمایا آج روح ساری کیوں کمزور ہے سارے سامنے پردے آوے سانو کوئی شیچ نظر نہیں آدھی حضرت پیر سواد رحمت اللہ علیہ دی روح کیوں مضبوط آئی حضرت پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ دا جسم جنہ نٹھا ہے انہوں کو لو پچھو جسم شاید اثری نٹھا لیکن جسم دے اندر اینی ٹھیک ہے کریں گی طاقت بظاہر سانو نظر نہیں آدھی لیکن انہوں دی روح کتنی طاقتور رہی روح کتنی مضبوط آئی وجہ کے وہ کھاندے تھوڑا ہن کہ روح دی مضبوطی کیوں ہے کہ اس ساستے کہ جسم بیماریاں تو بچہ ہوئے ہوئے جسم مضبوط ہو سی کہ روح بیماریاں تو بچی ہوئے سی کہ روح بھی اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی دے اولیاء نے اپنی روح نو بیماریاں دے کل محفوظ کی تو آئی غیبت دور جغل خوری تو دور یعنی گلہ تو دور سود تو دور انہا چوریاں ڈاکویں تو یعنی ڈاکے پن تو دور انہا
انہاں ساریاں ہے نہیں بریاں اوصاف زمیمہ اوصاف مذمومہ بریاں خصلتاں اور عادات تو انہاں دی روح دور تھی دی آئی اس آسو دے وچ مضبوطی آویں دی آئی اے محبوب مصطفیٰ اگر روحانی پرواز اپنی امت کو کراونا چاہتا ہے تو وقت انہوں نے آکھ اے فرض پڑھن تو وقت روحانی پرواز ہو سی کیوں آکہ اس آستے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر بندہ نماز پڑھ سی تو بندہ کس تو دور تھی ویسی گناہاں تو دور تھی ویسی جلہ گناہاں تو دور تھی سی تو روح مضبوط تھی ویسی جلہ روح مضبوط تھی سی تو روحانی پرواز خود بخود حاصل ہو ویسی تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ایک تحفہ کہنے کی آئے نماز دا تحفہ لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفر معراج کی ابتدا مکہ تو تھئیے اتھے بھی نماز موسیٰ علیہ السلام نے مشاہدہ کیتا قبر اتھے بھی نماز جی بیت المقدس دی سرزمین نتیجہ ستا جی یسرب دی وادی دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹاپ کیتا اتھے بھی نماز بیت المقدس دی کیا جی آپ رکے اتھے بھی نماز بیت المعمور دے آپ نے فرشتہ نے اتھے بھی نماز تے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جلے حضور پہنچے گل اتھے بھی نماز دی تو اتنی اہمیت تہائی اگر محب اپنے محبوب نو کوئی تحفہ دے سی تو کوئی ہلکی شے تے نہیں دیندا محب اپنے محبوب نو عاشق اپنے معشوق نو کوشش کریں دے سارا نالو چنگا تحفہ دیوا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو جو نماز دا تحفہ دیتا ہے تو لگ دے ان دے خزانے دی وچ عبادت سب تو چنگی وہ نماز دی ہی آئی سب تو چنگی اور اعلیٰ عبادت وہ نماز دی ہی آئی اللہ تبارک و تعالیٰ انہ جملہ نو اپنی بارگاہ دے اندر منظور مقبول معجور فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین